اور روشن کتاب نازل فرمایا۔ اور یہ تو آج آمد رسول کا دن ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے مکہ والوں کا یہ حال تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اگر میرے آقا نہ آتے تو آج عورتوں کو زندگی نہ ملی ہوتی، بچیوں کو زندگی نہ ملی ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں، صبح صادق کے وقت آتے ہیں، میرے آقا کی آمد ہوتی ہے، صبح صادق کے وقت ہوتی ہے۔ اب صبح صادق کے وقت ہوتی ہے جب میرے آقا کی ولادت ہو جاتی ہے، تو اس وقت دیکھا گیا میرے آقا حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب نے اپنے گود میں اٹھا کر کے کعبہ بیت اللہ کی جانب لے جا رہے ہیں۔ ایک شخص نے اعلان کیا کہ میں نے دیکھا کہ جب عبد المطلب اپنے پوتے محمد کو لے کر کعبہ بیت اللہ کی جانب جا رہے تھے، میری نگاہ دیکھنے سے قاصر ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عبداللہ میرے آقا کے گھر کی جانب جھوکا چلا آ رہا ہے، میرے آقا کی جانب جھوکا چلا جا رہا ہے۔ جب کعبہ بیت اللہ جھک رہا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا عشق و محبت کی زبان میں وہ اشعار بھی جھکتا چلا جا رہا ہے کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، ان بھاؤں کی لطافت بلا کعبہ بیت اللہ میں میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جا رہے تھے، تو جب کعبہ بیت اللہ جھکا چلا آ رہا تھا، تو وہاں کا یہ دستور تھا کہ وہاں بچوں کی پرورش دائیاں کیا کرتی تھی۔ ایک پہاڑ 12 پہاڑیوں کی گھاٹی سے چل کر کے تمام کچھ عورتیں آتی ہیں اور کچھ خواتین آتی ہیں، آنے کے بعد اور اس میں حلیمہ سعدیہ بھی موجود ہوتی ہے، اور اس حلیمہ سعدیہ نے قبیلہ سعد میں جب تیار ہوتی ہے، تیار ہونے کے بعد حلیمہ سعدیہ کو بھی تیار کیا جاتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہے مجھے جانے کی قوت نہیں ہے، میری جانور جو ہے نقاہت والی ہے، بہت پریشان ہے، بڑی کمزور ہے، تو ارشاد فرماتی ہے اے حلیمہ آپ کو چلنا ضرور ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ کو تیار کرتی ہے، ان خواتینوں نے لے کر کے جب مکہ معظمہ میں آتی ہے، آنے کے بعد ان کی سواری کمزور تھی، وہ سات جگہوں پر بیٹھ گئے، لہذا ان کے ساتھ کی عورتیں پہلے پہنچ جاتی ہیں اور مالدار کے بچوں کو پہلے لے لیتی ہے، اور حلیمہ سعدیہ بھی کئی گھروں کا جائزہ لیتی ہے، لیکن انہیں کوئی بچہ نہ ملا، اور خاتون ملتی ہے اور خاتون نے عرض کیا اب کیا بتاؤ اے خاتون تجھے کوئی بچہ نہیں ملا، اے حلیمہ سعدیہ تجھے کوئی بچہ نہیں ملا؟ تو ارشاد فرماتی میں نے کئی گھروں کا جائزہ لیا لیکن مجھے کوئی بچہ نہ ملا۔ ارشاد فرماتی اس عورت نے فرمایا کہ یہ عبد المطلب کا گھر ہے، یہ عبد المطلب کی حویلی ہے، اب یہاں چلے جاؤ، ایک بچہ ہے، اس بچے کی پرورش کرنے کا تمہیں موقع مل جائے گا۔ جب عبد المطلب کے گھر جاتی ہے اور جانے کے بعد عبد المطلب سے سلام پیش کرتی ہے، اور پیش کرنے کے بعد اپنا مدعا پیش کرتی ہے، اور انہوں نے حضرت آمنہ خاتون کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں، اور بھیجنے کے بعد حضرت آمنہ خاتون سے ارشاد فرماتی ہے وہ بچہ کہاں ہے، یا اس بچے کو مجھے دکھایا جائے۔ جب اس بچے کو دکھایا جاتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر سفید کپڑا، سفید رومال ڈالا گیا تھا، جب سفید رومال ڈالا گیا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب دوپٹے کو ہٹایا، جب اس چادر کو ہٹاتی ہے تو میرے آقا مسکرا پڑے، جب میرے آقا مسکرا پڑے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا عشق و محبت کی زبان میں وہ اشعار بھی مسکرانے لگا، اور آواز آنے لگی پتلی پتلی گھلے ہوئے پھولوں کی پتیاں، پتلی پتلی گھلے ہوئے پھولوں کی پتیاں ان لبوں کی مذاکرہ ملا
ہاتھ لہرا کر بولا کرو، کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں. یہ ہاتھ جھکنے کے لیے نہیں، یہ ہاتھ پرچم بلند کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. تو ذرا بیداری کے ساتھ نعرہ لگایا کرو، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، بدنی کی آمد. ذرا جھوم کے بولو، جب جھوم کے بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنہ خاتون ارشاد فرماتی ہے کہ میرا بچہ عام بچہ نہیں ہے. جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو کعبہ بیت اللہ میرے گھر کی جانب جھکا چلا آ رہا تھا. جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس سے آواز آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی ہے، ان کی سیر کرا دیا جائے. بچپنے کے عالم میں او بادل کا ٹکڑا کچھ دیر کے بعد ارشاد فرماتی میرے گود میں آیا اور میرا بچہ میرے پاس آ گیا. حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہے کہ اب مجھے زیادہ وقت نہ دیا جائے، لہذا اس کے بعد انہوں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور ارشاد فرماتی ہے اس بچے کی پرورش میں کروں گی. ابھی ارشاد فرمایا حلیمہ آمنہ خاتون ارشاد فرماتی ہے کہ جس مقصد کے لیے آئی ہو وہ آپ کا مقصد نہیں پورا ہوگا. حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہے اب مجھے مال و زر کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ مل گیا، یہ برکت والا بچہ مل گیا، یہی ضرورت ہے. اب اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے کر یہ جب چلنے لگی اور جس سواری سے آئی تھی ابھی تو وہ سواری کمزور تھی، ساتھ جگہ پر بیٹھ گئی تھی. لہذا جب اب اس سواری پر بیٹھتی ہے، بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی کو جب اپنے سواری پر بیٹھاتی ہے تو وہ سواری پر رفتاری سے چلنے لگے اور لوگوں نے سوال کیا اور تمام خواتینوں نے اعلان کیا اے حلیمہ سعدیہ بتاؤ کیا تو نے مکے میں کوئی سواری بدل دی ہے؟ ارشاد فرماتی ہے میں نے سواری کو نہیں بدلا بلکہ سوار بدل گیا ہے. جب سے عبد المطلب کے پوتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سواری پر آئے، جب میرے سواری پر آئے تو میرے سواری کی